نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة صدق الله مولانا العظيم. تمام حضرات مل کر کے درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو پیچھے بیٹھے ہوئے حضرات ہیں وہ اگر آگے آ جائیں تو بڑی مہربانی ہوگی. حضرات محترم، موت کے تعلق سے ہمارے مسئلے مسائل اور باتیں وغیرہ چل رہی ہیں. ایک مسئلہ آپ حضرات یہ سماعت فرما لیں کہ میت میں حاضر جب ہم ہوتے ہیں تو جنازہ پڑھنے کے بعد اگر ہم کو کہیں جانا ہے یا پھر دفن ہونے سے پہلے دفن ہونے کے بعد جو دعا وغیرہ کی جاتی ہے اس سے پہلے چاہے جنازہ پڑھنے کے بعد ہو یا پھر کندھا دینے کے بعد ہو، اگر ہم کو وہاں سے نکلنا ہے جانا ہے تو میت کے جو ولی ہوتے ہیں، میت کے جو ایک دم بالکل قریبی ہوتے ہیں، تو ان سے ملے بغیر ہم نہیں جا سکتے. ہاں اگر تدفین وغیرہ ہو گئی، مٹی دے دی ہے، دعائیں مغفرت ہو گئی، تو پھر اس کے بعد بغیر اجازت ہم وہاں سے جا سکتے ہیں. یہ مسئلہ ہے. تو حضرات محترم، اگر کوئی یہ سوچے کہ صرف جنازے کی نماز پڑھنے کے منہ تو دکھا دیے، پھر منہ دکھانا ہی مقصد تھا، بس اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، تو حضرات محترم منہ دکھانے سے ثواب نہیں ملتا، نیک کام کرنے سے ثواب ملتا ہے. تو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے. دوسری بات ایک یہ ہے کہ جب تدفین ہو گئی، دفن کر دیا گیا، مٹی ڈال دی گئی، اس کے بعد میں قبر پر اذان دینا چاہیے. قبر پر اذان دینا کوئی فرض نہیں، واجب نہیں، سنت نہیں ہے. پھر بھی لوگ اتنے مسئلے اٹھاتے ہیں کہ نہیں حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے. اللہ کے بندے، جب سنت نہیں، واجب نہیں، فرض نہیں، تو پھر حرام بھی کہاں سے ہے؟ جبکہ اگر حرام ہوتا حضور علیہ السلام منع کرتے تھے، قرآن میں آ جاتا. حرام کسی چیز کو، کسی کام کو حرام کرتا کون ہے؟ اللہ خالق کائنات. اور سختی کے ساتھ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر حرام ہے تو پھر اللہ نے کہیں قرآن میں تو لکھا، بتایا ہوگا، نازل کیا ہوگا کہ قبر پر اذان دینا حرام ہے. معاذ اللہ رب العالمین. طرح کی باتیں کرتے ہیں لوگ. اپنے جو بد مذہبیت ہے اس کو بالکل ظاہر کرنے کے لیے وہ لوگ طرح کی باتیں کرتے ہیں اور نہ جانے کہاں سے کھینچ تان کر کے باتیں بناتے ہیں کہ دیکھو اس طریقے سے ناجائز ہے اور حرام ہے. وہ کس طریقے سے ناجائز ہے اور حرام ہے یہ تو وہ بتاتے بہت کم ہیں، لیکن ڈائریکٹ کہتے ہیں حرام ہے. یہ رسول اللہ کے دور میں کبھی نہیں ہوئی. حضرات محترم، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج بھی رسول اللہ کا دور ہے، قیامت تک کے رسول اللہ کا دور رہے گا. حضرات محترم، وہ نبی ہے اور نبی کا دور، نبی کی شریعت جب تک کے چلتی ہے، جب تک کے ہے، قیامت آنے تک نبی کا دور چلتا رہے گا. ابھی شریعت قطع نہیں ہوئی، ابھی شریعت بند نہیں ہوئی، ابھی شریعت وہی چل رہی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے ہیں. حضرات محترم، ابھی بھی نبی کا ہی دور ہے. نبی نے جو کہہ دیا اسی کے مطابق عمل کیا جا رہا ہے، یا پھر نبی نے جو کیا اس کے مطابق جو اصحاب اور پھر علماء کی جماعت ہے انہوں نے جو مسائل نکالے ہوئے ہیں اسی کے مطابق عمل کیا جا رہا ہے. حضرات محترم، ہر کام نبی سے کیا جائے تو جو کام نبی کر لے صرف وہی کام اگر دیکھا جائے کہ یہی کام کرنا سنت ہے، جائز ہے، ضروری ہے، اور اس سے ریلیٹڈ اسی کے جیسا اور وہ بھی نیک کام اللہ کا ذکر ہو، تو پھر
جو حدیث سے جڑا ہوا ہو، سنت سے جڑا ہوا ہو، اسلام سے جڑا ہوا ہو، وہ کام اور پھر کہلاتا بھی اللہ کا ذکر ہو، وہ ناجائز کیسے ہو گیا، وہ حرام کیسے ہو گیا؟ تو کہا جائے گا کہ نہیں رسول اللہ نے تو کبھی قبر پہ دیا ہی نہیں، صحابہ نے تو کبھی قبر پر اذان دی ہی نہیں۔ حضرات محترم، تو یہی تو بات ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کبھی کیا نہیں، تو پھر کیا ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تراویح کی نماز پڑھائی ہے؟ تو کہیں گے نہیں 3 دن تو ثابت ہے، تو ہم کہیں گے 3 دن پھر تراویح کی نماز پڑھو۔ تو حضرات محترم، طرح کی باتیں ہیں، لوگ اپنی من کی مرضی سے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ڈائریکٹ حرام کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ اب ان کو پتہ بھی نہیں کہ اذان اللہ کا ذکر ہے، اس کو حرام کہے تو کیسے ہے؟ ہمیشہ اللہ 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 سے مانگو، اللہ دے گا، دے گے، اللہ ہی کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ہمیشہ اللہ اللہ کی رٹ لگا کر کے باتیں بتانے والے خود کہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر قبر پر کرنا حرام ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ان پتہ نہیں ان کی عقل کہاں پر چلی گئی۔ اور ہمارے لوگ بھی پھر جب علم نہیں ہوتا ہے اور علم سکھایا جائے، اس طریقے کی باتیں بتائی جائے تو پھر آتے نہیں۔ تو حضرات محترم، کہ اس میں ہماری ہی کمی ہے، ہماری ہی بات ہے کہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ جتنا حاصل کرنا چاہیے لوگوں کو جواب دینے کے لیے۔ تو حضرات محترم، بات یہ ہے کہ قبر پر اذان دینا جائز ہے، درست ہے، ثواب ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر اذان تو نہیں دی، نہ ہی کہیں حکم آیا، اور نہ ہی صحابہ سے معلوم ہوتا ہے۔ لیکن کچھ حدیثیں ایسی ہیں کہ ایک صحابی تھے جن کے جنازے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور دیکھا قبر بند ہونے کے بعد، مٹی وغیرہ ڈالنے کے بعد، حضور علیہ السلام نے اوپر ہی سے دیکھا، کیونکہ حضور علیہ السلام کے علم غیب کو ناجائز اور حرام کا فتویٰ دینے والے مانتے نہیں۔ تو پھر حضرات محترم، حضور علیہ السلام نے اوپر سے دیکھا کہ اندر قبر حضور علیہ السلام کے صحابی کو دبا رہی ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے، پیار جو تھا اپنے صحابہ سے، حضور علیہ السلام نے کچھ ذکر کرنا شروع کر دیا، اللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ، اللہ اکبر۔ اس طریقے کا ذکر میرے نبی پاک علیہ السلام نے کچھ الفاظ رب کے ذکر کے کہے۔ پھر بعد میں حضور علیہ السلام خوش ہو گئے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، پہلے غم کے آثار چہرے پر تھے اور ذکر کرنے کے بعد خوشی چہرے پر ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے صحابی کو قبر دبا رہی تھی، میں نے اللہ کا ذکر کیا، قبر نے اس کو چھوڑ دیا، قبر نے اس کو چھوڑ دیا۔ اس طریقے کے اشارے جب حدیث سے ملتے ہیں تو پھر کہنے کی تو بات ہی نہیں ہے کہ اذان اللہ کا ذکر ہے ہی نہیں۔ اذان میں اللہ اکبر ہے، یہ بھی ذکر اللہ کا ہے، لا الہ الا اللہ ہے، یہ بھی ذکر اللہ کا ہے، محمد الرسول اللہ ہے، یہ ذکر رسول اللہ کا ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ خود فرماتا ہے، جعلت ذکرک ذکری، حبیب تیرا ذکر میرا ذکر ہے۔ تو حضرات محترم، جو اللہ کا ذکر ہے وہ دوسری جگہ وہ حضور علیہ السلام صحابی کی قبر پر کریں، وہ جائز ہے، اور پھر اسی کو بعد میں لے کر اللہ کے ذکر جو اذان ہے اس کو اگر سنی لوگ کرنا شروع کر دیں اسی حدیث کو لے کر کے، تو لوگ کہتے کہ نہیں ناجائز ہے، حرام ہے، شرک کی باتیں کر دیتے ہیں لوگ کہ شرک ہے۔ شرک کہاں سے آ گیا؟ پھر ان کو یہ خبر نہیں ہوتی کہ شرک کو کہتے ہیں کس کو ہے۔ تو حضرات محترم، اب پھر دوسری بات ہے کہ یہ بتا دوں کہ ایک مرتبہ یو پی میں طاعون کی بیماری پھیلی، یو پی میں ایک مرتبہ طاعون کی بیماری پھیلی، بہت بری بیماری، آج تک کے لوگ بولتے ہیں کہ اس سے پلہ چھڑانا بہت مشکل رہتا ہے، اس سے تو بہت سارے علاج بھی نکل چکے ہیں، لیکن آج بھی لوگ اس بیماری سے ڈرتے اور کانپتے، جان لیوا بیماری، تکلیف میں ڈال دینے والی بیماری۔ تو یو پی میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیلنے لگی۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی بات لے لو تو حضرت صاحب فیض فجور صاحب اشرف علی تھانوی نے مسئلہ جب اس کے پاس گیا کہ حضرت یو پی میں طاعون کی بیماری بہت پھیل رہی ہے، بتائیے کیا کیا جائے۔
وہ مولانا کہ جو کبھی عورتوں کے مسئلے مسائل کی کتاب اور عورتوں کے سدھارنے کی کتاب لکھنے بیٹھے تو اس میں یہ باتیں لکھ دیتا ہے کہ کھانا کیسے بنانا چاہیے، مچھلی کا کانٹا کیسے گنانا چاہیے، گوشت کتنے دیر کے بعد ابلتا ہے، اس طریقے کی باتیں سکھانے والا جاہل انسان۔ تو حضرات محترم اس کے پاس لوگ گئے، تو پھر جب اس کی یہ باتیں مانتے ہیں تو یہ بات بھی مانے۔ اس نے کتاب میں لکھا کہ سوال پوچھنے والا آیا کہ حضرت بیماری پھیل رہی ہے، کیا کیا جائے؟ تو مولانا صاحب نے کہا کہ گلی گلی میں کھڑے ہو کر کے اذان دی جائے، گلی گلی میں کھڑے ہو کر کے اذان دی جائے۔ اب بتائیے کیا نبی پاک کی کوئی حدیث میں ہے کہ یوپی میں جب بیماری پھیل جائے گی تو گلیوں میں کھڑے ہو کر کے اذان دینا؟ تو حضرات محترم ان کو سمجھانے، وہ اعلیٰ جو بزرگ نے کہا نا کسی شاعر نے کہ بڑی ہے اندھے کو عادت کے شوربے ہی سکھائے، بٹیر ہاتھ نہ آئے تو ساتھ لے کے چلے۔ تو یہی حال ان کا ہے، اپنے لیے کہاں کہاں سے کھینچ تان کے کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے، اور سنی جو کر لے وہ کہتے ہیں کہ ناجائز ہے، حرام ہے، شرک ہے، بدعت ہے۔ حضرات محترم جس طریقے سے تم حدیث سے حوالہ نکالتے ہو کہ بیماریاں اذان دینے کے بعد رفع دفع ہو جاتی ہے، وبا پھیل رہی ہے، بیماریاں پھیل رہی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں سانس چل رہا ہے بیماری کا، تو حضرات محترم اس کو وبا کہتے ہیں۔ تو وبا اگر پھیل رہی ہے تو کہا جاتا ہے کہ حدیث میں ہے کہ اذان دیا جائے تو وبا رک جاتی ہے۔ تو حضرات محترم اسی طریقے سے حدیث میں ہے کہ جب زیادہ خوف ہو دشمن کا یا پھر ایسے ہی زیادہ خوف ہو تو اذان دینا چاہیے، زیادہ تنہائی محسوس ہو رہی ہے اذان دینا چاہیے، زیادہ پریشانی محسوس ہو رہی ہے اذان دینا چاہیے، اور انسان کو شیطان بہکا رہا ہے اذان دینا چاہیے۔ اور یہی ساری باتیں قبر میں ایک بندے کے ساتھ ہوتی ہے، شیطان بھی پریشان کر رہا ہوتا ہے۔ حضرات محترم اگر شیطان پریشان نہ بھی کرے تو قبر میں اکیلا تنہا ہوتا ہے، جو اس کو دلاسا دیتی ہے وہ اذان دیتی ہے۔ قبر میں اس کی اندھیرا ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ ساری قبر بند ہو جاتی ہے، جو اس کو اندھیرے میں سکون دیتی ہے وہ اذان دے رہی ہے، کیونکہ اللہ کے ذکر میں بڑی برکت ہے۔ تو حضرات محترم یہ ساری باتیں اذان دینے کے لیے جائز کا فتویٰ نکالتی ہیں کہ پریشانی، مصیبت، غم، گھبراہٹ اگر ہے تو اذان دی جائے۔ تو قبر میں یہ ہوتا ہے۔ اور ایک فتویٰ تو حضرات محترم یہ ہے کہ قبر پر اذان دی جا رہی ہو تو یہ میت کے دلاسے کے لیے ہوتا ہے، قبر کے سوالات کے جوابات میں آسانی ہو اس لیے ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں وہ تو مر جاتا ہے، وہ تو کچھ سن نہیں سکتا، تو پھر آپ کے ابو صاحب نے پھر یہ کہا نہیں پڑھا کہ قبر میں پھر فرشتے آئیں گے تو اس کو اٹھائیں گے۔ حضرات محترم لوگ کچھ بھی اپنی بات صاف طور پر صحیح ثابت کرنے کے لیے کہہ دیتے، وہ تو مر جاتا ہے، پھر وہ اذان کیسے سنے گا، پھر وہ فرشتے کون آئیں گے جو اٹھائیں گے اس کو؟ حضرت جب وہ کیسے اٹھ جائے گا؟ حضرات محترم بندہ مومن ایک حدیث کے مطابق جب مر جاتا ہے تو اس کی جان اس کے جسم یا پھر کفن کے اندر دوبارہ کب ڈالی جاتی ہے آپ کو پتہ ہے؟ جب تک کہ اس کو غسل دیا جا رہا ہو اور دفنایا جا رہا ہو۔ کفن دینے سے پہلے اس کی جان واپس اس کے جسم میں اور کفن کے اندر رکھ دی جاتی ہے۔ اگر جسم میں نہ رکھی جائے تو کفن کے اندر فرشتے واپس لا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو حضرات محترم سمجھنے جیسی بات ہے، وہ تو سارا سب کچھ سن رہا ہے، روح بھی اس کے پاس ہے، تو حضرات محترم اس کی جان بھی اس کے پاس ہے، لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ وہی بات آتی ہے، پڑی ہے اندھے کو عادت کے شوربے ہی سکھائے، بٹے رہا دائیں تو ساتھ لے کے چلے۔ تو حضرات محترم قبر پر اذان دی جا سکتی ہے، جائز ہے۔ بہت سارے حضرات اپنی وصیت کے مطابق 3، 5، 7 مرتبہ بھی اذان دلاتے ہیں، اور پھر کم سے کم ایک مرتبہ اذان دینا بھی تو قبر پر چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیرا رب کون ہے؟ تو بندہ سن کر کے جواب دے دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ حضرات محترم تیرے رسول کون ہے؟ سن
کر کے جواب دے دیتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر بندے سے سوال کیا جائے تیرا دین کیا ہے، تو پھر محمد رسول اللہ سن کر کے وہ جواب دیتا ہے جو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں وہی میرا دین ہے۔ اور حی علی الفلاح سن کر کے وہ جواب دیتا ہے کہ میرا دین وہ ہے جو کہ کامیابی کی طرف بلاتا ہے۔ حضرات محترم، یہ ساری باتیں جب یہ ساری باتیں اذان کے اندر موجود ہیں تو بندے کی آسانی کے لیے، مرحوم کی آسانی کے لیے قبر پر اذان دینا جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے، ان کو ذہن میں رکھنے اور انہی سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔